الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، آج کے سبق میں ہم ان لڑکیوں اور ان لڑکوں کے بارے میں وظیفہ دے رہے ہیں قرآن کریم سے جو کہتے ہیں کہ مناسب رشتہ ہے مگر والدین نہیں مان رہے، گھر والوں کی طرف سے رکاوٹ ہے، اقارب رشتہ داروں کی طرف سے بھی رکاوٹ پیش آ رہی ہے۔ ان لڑکیوں کے بارے میں، ان لڑکوں کے بارے میں ہم وظیفہ دے رہے ہیں۔ وہ پڑھیں، انشاءاللہ والدین ایگری ہو جائیں گے، گھر والے ایگری ہو جائیں گے، گھر والے انشاءاللہ مان جائیں گے، باعزت طریقے سے انشاءاللہ دھوم دھام سے شادی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن کلک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز شیئر کریں، لائک کریں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں روحانی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ تحقیق کے بعد، محنت کے بعد ہم پیش کرتے ہیں۔ تمام بزرگان امت کی مجرب ترین اعمال اور ان کے تجربات کی روشنی میں جو قرآن کا لب لباب، قرآن کا خلاصہ ہمارے پاس اساتذہ کی طرف سے موجود ہے، الحمدللہ وہ پیش کر رہے ہیں۔ ہماری ویڈیو آخر تک دیکھا کریں، سنا کریں میری گفتگو، چونکہ بعض اہم باتیں ہم آخر میں بتاتے ہیں۔ اچھائی کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اچھائی پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ ثواب چاہتے ہیں، پریشان حال لوگوں کو ہماری ویڈیوز شیئر کریں، شاید کسی کا دکھ آپ کے شیئر کرنے سے دور ہو جائے، آپ غیر معمولی اجر کما لیں، آخرت کے دن وہ اجر آپ کے کام آئے گا، آپ کے لیے باعث نجات ہوگا۔ ہماری کوشش کہ زیادہ سے زیادہ بہتر بنائیں چینل کو۔ انشاءاللہ کچھ دنوں تک ہم قرآن کریم کے دروس کے حوالے سے بھی آپ کو مواد دیں گے، کوشش کریں گے قرآن کریم کے دروس، احادیث کی روشنی میں دروس آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ بہت کچھ آنے والا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلامی معلومات، اسلامی نالج ایتھنٹک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وظیفہ یہ کہ سورۃ یوسف پارہ نمبر ہے 13، آیت نمبر ہے 86، سورۃ یوسف کی آیت نمبر 86 آیت مبارکہ پڑھ رہا ہوں، بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 86 سورۃ یوسف، یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام جدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام اللہ جل شانہ سے اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، یا اللہ میں آپ سے بے بسی کی، اپنے غم کی آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرا غم دور کر، میرا دکھ دور کر، میرا بیٹا مجھے ملا دے۔ اللہ جل شانہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی، یوسف علیہ السلام کو جن الفاظ کے ساتھ مانگا وہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یعقوب علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا کے امت محمدیہ کو پیغام دے دیا کہ اگر آپ بھی کسی دکھ میں مبتلا ہے، آپ بھی اگر کسی غم میں مبتلا ہے، آپ بھی اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو یوں مانگے جیسے یعقوب علیہ السلام نے مجھ سے یوسف کی جدائی کا
غم اور اس کا دکھ جو ان کو لاحق تھا، مجھ سے اس کا کس طرح اظہار کیا، آپ کو میں تعلیم دے دیتا ہوں۔ آپ اپنے دکھوں کا مداوع اس طرح کر سکتے ہیں، مجھے اس طرح پکار سکتے ہیں، مجھ سے اس طرح درخواست کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں مختلف پیغمبروں کی دعائیں ذکر کر کے تعلیم ارشاد فرمائی کہ آپ بھی اس طرح مانگیں۔ پیغمبروں کے الفاظ کے ساتھ دعا مانگنا اللہ جل شانہ کو بڑا محبوب ہے، کیونکہ وہ الفاظ جو اللہ کو پسندیدہ ہے، ہم بھی اپنے دکھ بتانے کے لیے وہی الفاظ اختیار کریں گے تو اللہ جل شانہ جلد ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ رجوع اللہ میں وہ الفاظ اختیار کیے جائیں جو پیغمبروں نے اختیار کیے ہیں، صحابہ کرام نے اختیار کیے ہیں، یعنی اللہ کے محبوب بندوں نے۔ اخص الخاص، خاص جماعت، سب سے خاص جماعت انبیاء کی جماعت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبروں نے جو الفاظ اختیار فرمائے ہیں، اللہ جل شانہ سے جن لفظوں کے ساتھ دعائیں کی ہیں، ہم بھی وہ الفاظ اختیار کریں۔ وظیفہ کیا ہے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، 33 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، 33 مرتبہ 33، ظہر کے بعد 33 مرتبہ، عصر کے بعد 33 مرتبہ، مغرب کے بعد 33 مرتبہ، عشاء کے بعد 333 333 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ عشاء کے بعد کس طرح پڑھنی ہے؟ 2 رکعت سنت پڑھ لے، 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے، وتر نہ پڑھے۔ وتر سے پہلے 333 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھے، پھر وتر پڑھے، پھر 2 رکعت نفل عشاء کی جو ہے وہ پڑھے۔ کل 17 رکعت نماز آپ پڑھ رہے ہیں عشاء کی، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، اتنی نماز پڑھ کے آپ نے پھر یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 5 رکعتیں رہ جائیں گی، 3 وتر 2 رکعت نفل، یہ آپ بعد میں پڑھیں۔ آپ ہمیں انشاءاللہ دعائیں دیں گے، 21 دن تک یہ وظیفہ کریں، والدین ایگری ہو جائیں گے، جتنے بھی سنگ دل ہوں گے انشاءاللہ والدین ایگری ہو جائیں گے، گھر والے ایگری ہو جائیں گے۔ پھر بھی کوئی ذاتی مسئلہ، کوئی آپ کا نجی معاملہ جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، مگر پوشیدہ طور پر ہمیں آپ سوال لکھیں، ہمیں کمنٹ کریں، ہمیں ای میل کریں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے اور راز آپ کا صیغہ راز میں رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ میری طرف سے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔